اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا أرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم۔ سورۃ النور کی آیت نمبر 33 اور آیت نمبر 34 ہے۔ اس آیت کا کچھ حصہ پہلے بیان ہو چکا ہے، یہاں سے ایک نئی بات ہے۔ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَا تَحَصُّنًا، تم زبردستی نہ کرو فتياتكم اپنی باندیوں کے ساتھ علی البغاء غلط کاری میں، ان اردنا تحصنا اگر وہ پاک دامن رہنا چاہیں تو ان کو پاک دامن رہنے دو، لتبتغوا ارض الحیات الدنیا، تم ان کے اوپر زبردستی نہ کرو دنیاوی مال کمانے کے حوالے سے۔ بات یہ تھی کہ عرب میں غلام اور باندی رکھنے کا معاملہ تھا جو کہ بین الاقوامی قانون کی وجہ سے بھی ختم ہو گیا، لیکن اس وقت جو معاملہ تھا تو کچھ لوگ ایسے کرتے تھے کہ باندی کی حیثیت اپنے جیب میں رکھے ہوئے مال کسی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد اس کے حقوق اسلام نے بیان کیے، اس کی آزادی کے لیے تحریک اسلام نے چلائی، اور اسلام نے مختلف طریقے سے غلام اور باندیوں کو آزاد کرنے کی ترغیب دی ہے۔ چنانچہ اس سے پہلے اور اسلام کے آنے کے ساتھ غلام کی حیثیت مال کی تھی۔ چنانچہ آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس جا رہے تھے، اور حضرت کا غلام اسلم حضرت عمر کے ساتھ تھا، اور حضرت عمر کے پاس ایک اونٹ تھا۔ تو ایک اونٹ لینے کی وجہ بھی یہ تھی، جو غلام ہے وہ آپ کا مال کہلاتا تھا۔ جب غلام مال ہے تو آپ اپنی ذات کے لیے ایک اونٹ لے سکتے ہیں، اپنے مال کے لیے کوئی اونٹ نہیں لے سکتے۔ لہذا بیت المال میں یہ حکم لاگو ہوا کہ حضرت عمر جب جا رہے ہیں تو حضرت عمر ایک اونٹ لے کے جا سکتے ہیں، ایک سے زیادہ نہیں لے کے جا سکتے۔ چنانچہ اب غلام کا حق بھی تھا، تو اس لحاظ سے حضرت عمر نے فرمایا کہ بھئی آدھا رستہ تم سوار ہوگے اور آدھا رستہ میں سوار ہوں گا۔ چنانچہ جب بیت المقدس کی باری آتی ہے تو حضرت عمر کا نمبر نہیں تھا، حضرت عمر کے غلام کا نمبر تھا، اور ان لوگوں نے پوچھا کہ ان میں عمر کون ہے، وہ جو اونٹ پہ سوار ہے وہ ہے یا جو اونٹ کی نکیل پکڑ کے آ رہا ہے وہ ہے؟ جس نے اونٹ کی نکیل پکڑی ہے وہ سیدنا عمر بن خطاب ہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہماری کتابوں میں بھی یہی لکھا تھا کہ مسلمانوں کا خلیفہ اس وقت بیت المقدس میں آئے گا، اس حال میں آئے گا کہ اس کا غلام اونٹ پر سوار ہوگا اور وہ خود پیدل چل رہا ہوگا اپنے عدل کی وجہ سے۔ تو غلام جو ہے وہ اپنے مال کی حیثیت، اب میرا مال ہے، میں اس کے ذریعے سے جیسے بھی کماؤں، اس کی شریعت نے مجھے اجازت نہیں دی۔ میں اپنے مال کو شراب کے ذریعے سے کماؤں، شریعت نے اجازت نہیں دی۔ میں اپنے مال کو رشوت کے ذریعے سے بڑھاؤں، میں شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی۔ میں اپنے مال کو حرام کاری کے ذریعے سے بڑھاؤں، اس کی شریعت نے اجازت نہیں دی۔ لیکن پہلے زمانے میں ایسا تھا کہ بس جو بھی ذریعہ ہو اس ذریعے سے لوگ کمایا کرتے تھے۔ تو اب جو باندیاں تھیں تو باندیوں کو لوگ رقاصہ کے طور پر بھی استعمال کرواتے تھے، اور ان سے زبردستی کرتے تھے کہ وہ بطور رقاصہ فلاں کے پاس جائے اور فلاں کے پاس رات گزارے، اور اس کے ذریعے سے پیسے کماتے تھے۔ تو شریعت نے اس کو سخت حرام اور گناہ قرار دیا۔ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ، کیونکہ وہ باندی ہے اور باندی کے لیے کوئی اور ٹھکانہ ہے نہیں، اس لیے کہ باندی کے جسم پر کوئی ایسی علامتی چیز پہنائی جائے، کوئی کڑا وغیرہ پہنایا جاتا تھا جس سے پتہ چلتا تھا یہ کوئی آزاد عورت نہیں ہے، یہ غلام ہے۔ اس کڑے کو اتارنے کی کچھ خاص لوگوں کو اجازت ہوتی تھی جو حکومت کی طرف سے مقرر کردہ تھے، کوئی اور اس کڑے کو اتار بھی نہیں سکتا تھا، اور خود اتارنا تو ممکن ہی نہیں تھا۔ چنانچہ وہ مجبور ہوتی تھی، تو شریعت نے حکم دیا وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ، جو تمہاری باندیاں ہیں ان کو تم اس بات پہ مجبور نہ کرو علی البغاء کہ وہ رقاصہ کے طور پر جائیں۔
آیت کو تھوڑا سا چھوڑ کے ترجمہ آگے سمجھ لیں. لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اس لیے کہ ان کو رقاصہ کے طور پر استعمال کر کے تم مال کماؤ، اس کی تمہیں اجازت نہیں ہے. ان اردنا تحصنا، اگر وہ پاک دامن رہنا چاہتی ہیں، تو ان کو پاک دامن رہنے دو. لہذا ان سے زبردستی ان کو زبردستی رقاصہ کے طور پر نہ بناؤ. لیکن اب وہ غلام اور باندیاں ہیں، ان کے بارے میں حکم آ چکا ہے کہ اگر کوئی غلام، کوئی باندی ہے، وہ کسی غیر مرد کے ساتھ مبتلا ہو جاتی ہے تو اس کی سزا 40 کوڑے ہے، اور زنا میں مبتلا ہو جاتی ہے تو اس کو یہ گناہ ہے. تو اللہ رب العزت یہاں ان کو تسلی دے رہے ہیں. یعنی جس شریعت نے غلاموں کے حقوق بھی سکھائے ہیں، نوکروں کے حقوق بھی سکھائے ہیں، وہ شریعت کتنی مضبوط اور مکمل ہے. وَمَن يُكْرِهُنَّ، وہ خواتین جن کے ساتھ یہ زبردستی ہوئی ہے ان کے اوپر اس چیز کا کوئی گناہ نہیں ہے. فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ. جو ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، لہٰذا ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، یہ لوگ مجرم قرار نہیں پائیں گے. جب مجرم قرار نہیں پائیں گے تو ان کو کوئی سزا، کسی بھی قسم کی کوئی سزا نہیں ملے گی، اور جو ان کے پاس مال آیا ہے وہ اس کو استعمال کریں. چنانچہ یہ حکم مکمل ہونے کے بعد اللہ نے وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آیَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، ہم نے تمہارے اوپر واضح آیات نازل فرمائی ہیں. وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، کچھ ایسی مثالیں بھی بیان فرمائی ہیں جو تم سے پہلے لوگ گزر چکے، ان کی مثالیں ہیں تاکہ تم ان کی زندگی کے حساب سے سمجھ سکو کہ انہوں نے یہ کیا تو ان کے ساتھ بھی یہ ہوا، ہم یہ کریں گے تو ہمارے ساتھ بھی ویسے ہی ہوگا جیسا ان کے ساتھ ہوا. وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور جو متقی ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ان کے لیے ان آیات میں نصیحت ہے. اللہ سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.